نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زيادة في الكفر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ولا طيرة ولا صفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، یہ سفر کا مہینہ ہے، اس کے متعلق چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اس مہینے کے متعلق لوگ مختلف قسم کے وہم اور مختلف قسم کی ان کی سوچ یا اس مہینے کو منحوس تصور کرتے ہیں۔ تو قبل از اسلام، اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے جو مشرکین عرب تھے، وہ بھی ان کا بھی یہی، جس طرح آج کل لوگ اس جدید دور میں اس کو منحوس تصور کرتے ہیں، وہ بھی اس کو منحوس تصور کرتے تھے۔ چونکہ محرم کا مہینہ اس سے پہلے ہے، اس میں لڑائی، جنگ و جدال منع تھا۔ جیسی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ اپنے گھروں کو خالی کر لیتے، لڑائی کے لیے نکلتے اور سفر کے لیے نکلتے۔ تو اس لیے عرب کہتے ہیں سفر المکان، یعنی مکان خالی ہو گئے۔ اور اس میں رحمت اور برکت کو، کیونکہ وہ گھروں کو خالی کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس مہینے میں کوئی رحمت اور کوئی برکت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ گھروں کو خالی کر کے نکل جاتے اور لڑائی کے لیے چلے جاتے، چونکہ ان کے ہاں یہ چیز تصور تھا کہ اس مہینے میں کوئی نیک کام نہیں ہو سکتا، کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا، کوئی شادی بیاہ وغیرہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے وہ اس مہینے کو منحوس تصور کرتے۔ آج کل بھی لوگ اس مہینے کو اسی طرح منحوس تصور کرتے ہیں کہ نہ کوئی نیک کام، نہ کوئی سفر میں جانا، نہ کوئی تجارت وغیرہ کرنا، نہ کوئی شادی بیاہ کرنا۔ اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں۔ اور عرب کے لوگ ایک اور کام کرتے، جیسا کہ آپ کے سامنے آیت میں نے تلاوت کی، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، وہ مہینوں کا آگے پیچھے کرنا، اللہ نے فرمایا کہ یہ کفر کے اندر زیادتی ہے۔ وہ کبھی محرم کو سفر کر دیتے، سفر کو محرم کر دیتے اپنے لیے، اپنے آسانی کے لیے، تو اس طرح بھی اس کو منع فرمایا۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا طیرۃ ولا سفر، یہ سفر جو مہینہ نہ یہ منحوس ہے اور نہ اسلام میں بدشگونی لینا جائز ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بدشگونی لینا شرک ہے۔ وہی دوستو بزرگو، جس طرح مختلف لوگ کہ کسی جانور کی آواز یا کسی پرندے کی آواز کو منحوس سمجھتے ہیں، اسی طرح کوئی بلی یا کتا وغیرہ راستہ کاٹ کے چلا گیا، اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو اسلام میں اس قسم کی تصورات بالکل قطعاً نہیں ہے۔ بدشگونی جو ہے یہ توکل کے بھی خلاف ہے۔ دیکھیں، بدشگونی جب انسان کرتا ہے، یعنی اس کام سے رک جاتا ہے، تو گویا وہ تصور کرتا ہے کہ یہ نفع نقصان ان چیزوں کے اندر ہے۔ نفع اور نقصان بھائی دوستو بزرگو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے تو انسان بدشگونی کیوں لیتا ہے؟ بدشگونی انسان نہ لے۔ اور دوسرا، یہ تصور ہے کہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس ہے یا اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا۔ تو آپ تاریخ میں دیکھیں، سفر کے مہینے میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کو فتح خیبر نصیب فرمائی۔ یہ کتنی بڑی فتح تھی کہ یہودیوں کا قلعہ کما ہو گیا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ بھئی شادی کرنا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن 7 ہجری میں ان کا نکاح ہوا۔ حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی ان کی اس کے ساتھ شادی ہوگی۔ اور اسی مہینے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، اس وجہ سے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے بیمار ہوئے اور ماہ ربیع الاول میں ان کی جو ہے وفات ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ جس مہینے میں وفات ہوئی ماہ ربیع الاول میں، اس کو تو کوئی منحوس تصور نہیں کرتا، حالانکہ باجماع امت کہیں پر بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس مہینے کو کیوں ایسا کیا جاتا؟ حالانکہ یہ تو اللہ کے حکم اور مرضی سے ہوا۔
تو اس چیز کو یا اس چیز کو زیادتی کرنا فرمایا کہ یہ جائز نہیں۔ اسی طریقے سے بدشگون جو ہے، جب انسان بدشگونی کرتا ہے تو وہ توکل کے بھی خلاف ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بدشگونی سے پرہیز کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یعنی دیکھو اللہ کی طرف سے کتنا بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے۔ اسی طرح انسان نے اچھا فال لے لے، اچھا شگون لے لے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، بدشگونی لینا، اسی طرح کسی چیز کے اندر نفع نقصان کو ہم اپنے آپ سے رکھ دیں، جیسا ہم کہیں گے بھئی یہ پتھر جو ہے نفع دیتا ہے، اس میں اس کی یہ خاصیت ہے۔ دیکھیں کائنات میں کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی چیز کے اندر وہ اس کا ذاتی نفع نقصان نہیں ہوتا، بلکہ نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ وہ اس چیز کے اندر شفا بھی رکھتی ہے، نقصان بھی رکھتی ہے، فائدہ بھی رکھتی ہے، نقصان بھی رکھتی ہے۔ یہ اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اس کے علاوہ بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کسی انسان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جب سے یہ آیا ہے ہمارا کام خراب ہو گیا، ہم اس کو منحوس تصور کرتے ہیں۔ یہ انتہائی بری بات ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا سنا بھی ہوگا کہ اکثر گھروں میں جب وہ دلہن لے کر آتے ہیں تو گھر میں اگر کوئی وفات ہو جائے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اس دلہن کو لے کر آئے، اس کی وجہ سے جو ہے نحوست آ گئی، یا فلاں کام یہ فلاں چیز اس طرح آ گئی تو اس کی وجہ سے ہمارا کام خراب ہو گیا، یہ منحوس ہے۔ فرمایا کہ یہ منحوست نہیں ہے۔ سب سے پہلے جس انسان نے کسی انسان کو منحوس کہا وہ فرعون تھا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کی اس بات کو ذکر فرمایا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ وَإِن تُصِبْهُمْ، یعنی قرآن پاک میں اس طرح آیت ہے کہ فرعون نے جب اس پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوتے تو فرعون جو ہے اس کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دیتا، اور یہ کہتا کہ جب سے یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی ہمارے درمیان آئے ہیں، ان کی وجہ سے ہم مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ یہ تصور فرعون کا ہے کہ وہ کسی کو منحوس تصور کرتا ہے، حالانکہ اسلام میں اس طرح کے تصور جائز نہیں، کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی اپنی بدبختی ہوتی ہے، یہ اپنے اعمال کا شاخسانہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے کسی وجہ سے نقصان میں ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی اسی طرح تذکرہ ہے کہ ایک جماعت گئی، اللہ کے نبی نے ایک جماعت کو ایک بستی کی طرف بھیجا، اور انہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اسلام نہیں لایا، زیادتی گناہوں کی وجہ سے۔ تو قرآن پاک نے ان کی اس ایمان کو نہ لانا، ان کی یہ جو ایمان نہ لانا ان کی گناہوں کی وجہ سے تھا، اس کو منحوست قرار دیا۔ تو انسان کے نحوست انسان کی گناہوں کے ساتھ ہوتی ہے، نہ کہ دوسری چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایمان و اعمال کے ساتھ جب آپ جڑ جائیں گے، اللہ کی طرف سے رحمت اور اللہ کی طرف سے انسان کے لیے آسانی والا معاملہ ہوگا۔ تو یہ مہینہ نہ تو منحوس ہے، اور نہ ہی اسی طرح بدشگونی لینا جائز ہے، اور نہیں اسی طرح کسی کو منحوس تصور کرنا۔ یعنی جو انسان کبھی کسی کو اس طرح منحوس تصور کرتا ہے تو یہ اس سے انسان توبہ اور استغفار کرے۔ کوئی انسان جو ہے منحوس نہیں ہوتا، نہ کوئی وقت منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت نے کسی چیز کے اندر نفع نقصان رکھا ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، اس چیز کو ہم سمجھے۔ کسی چیز کے اندر ہم بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ستاروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں ستارہ ایسا ہے، فلاں پتھر ایسا ہے، یا فلاں چیز ایسی ہے کہ وہ اس میں نفع ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں دعا لے لو، اس سے آپ کو وہ فائدہ مند ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہوگا اور جب تک اللہ رب العزت کی مرضی و منشا نہیں ہوگی، تب تک وہ چیز فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بعض گھروں میں کہ کہتے ہیں فلاں وقت جھاڑو نہ لگاؤ، فلاں وقت جو ہے آئینہ نہ دیکھو، یا فلاں وقت یہ کام نہ کرو۔ یہ سب چیزیں من گھڑت ہیں، ان کا اسلام میں اور شریعت میں کوئی تصور نہیں۔ اس طرح کی بدعات سے، اس طرح کے وہموں سے ہم کو بچنا چاہیے، خالصتاً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جو بدشگونی سے بچتا ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔
اسی طرح ہم خدا را اس مہینے کو بھی منحوس تصور نہ کریں، اور نہ بدشگونی لیں، نہ کوئی انسان منحوس ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی وقت منحوس ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز منحوس ہے تو وہ انسان کے گناہ ہیں اور انسان کی بدعمالیاں ہیں، جس کی وجہ سے انسان اللہ کے ہاں بھی گر جاتا ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ اللہ نے بلند کیا، لیکن اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ اس طرح جو ہے کفر اور شرک میں چلا جاتا ہے کہ اسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔